ذرا اٹھا کے دیکھ میرے نبی کی وہ تاریخ. گود کے ایک سائیڈ میں میرے مصطفیٰ کے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری سائیڈ میں میرے نبی کے نواسے آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کبھی شہزادے کا ماتھا چوم رہے ہیں, کبھی نواسے کا ماتھا چوم رہے ہیں. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے. دوستو نام کربلا کو سنتے ہی سارے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل اداس ہو جاتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی, ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے, پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے, حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے, یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو, نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو. سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا, سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا. دوستو حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو امام حسین سے محبت کرے. ہمارے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ امام حسین اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے. دوستو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا, اس بیان کو مکمل سن لیجئے گا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کو سن کر آپ اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے کتنی سچی محبت کیا کرتے تھے. آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی حماد رضا صاحب سے. آپ تمامی دوستوں سے گزارش ہے کہ بیان کو مکمل سن لیجئے گا. اٹھا کے دیکھ میرے نبی کی وہ تاریخ. گود کے ایک سائیڈ میں میرے مصطفیٰ کے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری سائیڈ میں میرے نبی کے نواسے آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کبھی شہزادے کا ماتھا چوم رہے ہیں, کبھی نواسے کا ماتھا چوم رہے ہیں. آؤ تو میں رشتے کی قدر بتانا چاہتا ہوں, رشتے کے درد کا احساس دلانا چاہتا ہوں. کبھی اس کو چوم رہے ہیں مصطفیٰ, کبھی ان کو چوم رہے ہیں مصطفیٰ, کبھی شہزادے کو پیار کر رہے ہیں, کبھی نواسے کو پیار کر رہے ہیں. اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں, رب کی بارگاہ سے پیغام لائے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے پیغام بھیجا ہے. بولو جبریل کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ کہا رب پوچھ رہا ہے آقا یہ بتائیے تو صحیح آپ کو شہزادہ پیارا ہے یا آپ کو نواسہ پیارا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے پہلی بار بیٹے کو دیکھا, دوسری بار ابراہیم حضرت امام حسین کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں جبریل مجھے تو دونوں ہی پیارے ہیں, میں دونوں سے پیار کرتا ہوں. جبریل کہتے ہیں آقا رب فرماتا ہے محبوب جو تجھے پیارا ہے وہ مجھے پیارا ہے, اگر تجھے دونوں پیارے ہیں تو مجھے بھی دونوں پیارے ہیں. چل ایسا کرتے ہیں ایک تو اپنے پاس رکھ لے, ایک مجھے دے دے, اب فیصلہ کرنا تیرا کام ہے. بتا تو صحیح بیٹا رکھنا ہے کہ نواسہ رکھنا ہے؟ سینے سے کس کو لگا کے رکھنا ہے, بیٹے کو لگانا ہے یا نواسے کو لگانا ہے؟ اتنی بات جبریل نے کہی تھی. میرے مصطفیٰ نے شہزادے کو دیکھا, آنکھیں بھر آئی ہیں, نواسے کو دیکھا, آنسو برسنے لگے ہیں. پھر سوچ رہے ہیں اگر بیٹا جائے گا صرف میں تڑپوں گا, اگر شہزادہ جائے گا میں تڑپوں گا, نواسہ جائے گا میری فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا, نواسہ جائے گا علی تڑپ جائیں گے. اللہ اکبر. آقا سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا جائے گا تو میرا دل ٹوٹے گا, حسین جائے گا تو فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا. آقا نے فیصلہ کر دیا جبریل میرا دل ٹوٹے یہ تو گوارا ہو سکتا ہے, فاطمہ کا دل ٹوٹے محمد سے گوارا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی نام پہ سارے بول دو یا حسین, یا حسین. اللہ سلامت رکھے. جس نے سیدہ فاطمہ زہرا کے لالوں کے نام پہ ہاتھ اٹھائے
اللہ ان کو اسی سال مصطفیٰ کا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جو کریں میں کہنا چاہ رہا ہوں. فرمایا جبریل میرے ہی لے جا. 3 دن گزرے. حضرت پیغمبر اسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی. تمہیں کیا لگتا ہے جب نبی نے یہ فیصلہ دیا جبریل میرے ہی لے جا، تو کیا نبی کے دل پہ چوٹ نہ لگی؟ سوچو کیا حضور کو بیٹے کی جدائی کا احساس نہ تھا؟ اٹھائیے تاریخ. مفسرین و محدثین فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب ہوئی میرے نبی نے گود میں سر رکھا ہے بیٹے کا. حضور کی دامن میں کس چیز کی کمی تھی؟ اگر اشارہ کرتے تھے تو جنت سے غلمان خدمت کے لیے آ جاتے. بے شک حق ہے. اگر وہ کہتے تھے تو حوران جنت آ کے جھاڑو لگاتی. بے شک حق ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ان کے دامن میں، مگر بیٹے کا سر گود میں ہے اور باپ اور بیٹے کی آخری ملاقات ہے. بیٹے کی سانسیں تھم تھم کے جب آنی شروع ہوئی میرے نبی نے ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیا. حضور بیٹے کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. نہ بیٹا باپ کے چہرے سے نظریں ہٹا رہا ہے، نہ محبوب بیٹے کے چہرے سے نظریں ہٹا رہے ہیں. اور اس درد کے ساتھ میرے سرکار بیٹے کے وصال پہ روئے. صحابہ تڑپ گئے اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا. میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے بیان کر کے رونے سے منع کیا ہے، میں نے سینہ کوٹنے سے منع کیا ہے. کہا آپ بھی روتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ جب اپنے جایا کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں. بے شک حق ہے. یار یہ بیٹے کی جدائی تھی. میرے حضور بیٹھے ایک دن مسجد نبوی میں آقا حسین توڑ کے جا رہے تھے، تیزی میں تھے. میرے مصطفیٰ نے آواز دے دی حسین. بچپن تھا نہ سن سکے، توڑ کر کے گزر گئے. میرے حضور نے فرمایا جاؤ کوئی جا کے میرے حسین کو بلا لا. یہ ان کے بچپن کی کہانی ہے صادق، بچپن کی. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اولاد کیا ہوتی ہے. فرمایا کوئی میرے حسین کو بلا لائے. جب اتنی بات میرے نبی نے کہی صحابی گئے. کہا حسین جی کہا آپ کے نانا بلا رہے. اتنا سننا تھا سب کچھ چھوڑ دیا. شہزادی نے دوڑ لگائی اور جب آئے نا تو میرے مصطفیٰ نے دور سے دیکھ کے ہاتھ پھیلا دیا. جیسے بچے ماؤں کی طرف دوڑتے ہیں تو مائیں پیار میں دور سے ہاتھ پھیلا دیتی ہے، لیکن انہیں یہ بھی خیال ہوتا ہے کوئی میرا لال گر نہ جائے. جی ماں برابر کہتی ہے بیٹے سنبھل کے، بیٹے سنبھل کے. یہ ماں کا پیار ہے. اور میرے مصطفیٰ نے یوں بازو پھیلائے. مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو ہیں. شہزادے دوڑ کر کے آئے میرے مصطفیٰ کے سینے سے توڑ کر کے یوں لپٹے ہیں. گلے میں نانا کے ہاتھ ڈالا نواسے نے اور آنسو دیکھ کے کہنے لگے نانا رونے کی وجہ کیا ہے ذرا توجہ کرنا. اب بڑا پیارا جواب آ رہا ہے. کہا بیٹے میرے حسین کو مصطفیٰ نے سینے سے لگایا. شہزادے نے یوں اپنے نانا کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور صاف کر کے کہتے نانا آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ میرے نبی نے فرمایا حسین تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. آج حسین جب میں نے تمہیں آواز دی تم دوڑ کے چلے گئے، میری آواز پہ توجہ نہ تھی. حسین آج مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا. اتنا کہنا تھا آقا حسین نے اپنے نانا کے قدموں کو بوسہ دیا اور آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا نانا وقت آ لینے دیجئے. آپ نے حسین کے اوپر ایک قربان کیا گئے، حسین آپ کے اوپر اپنے 72 جانثار قربان کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. فیضان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجئے بھائی. بڑا رشتہ ہے ماں باپ کا اولاد سے. آج جوانوں تم سے پوچھو یہی ماں باپ جب تم لیٹ آتے ہو رات میں اگر یہ کہتے تھے کہاں تھا اب تک، کیا کہتے ہو منہ بند رکھا کرو. ہم تمہیں بچے دکھ رہے ہیں، تم ٹھیکیدار ہو ہمارے. بیٹے یہ جواب اس دن سنے گا تب مجھے پتا چلے گا باپ کیا ہوتا ہے جس دن تیری اولاد مجھے یہ جواب دے. جی تیرے دشمن نہیں ہیں یہ، تیرے مخالف نہیں بلکہ تیرے ہمدرد ہیں. یہ
بے شک حق ہے. تیری خیر خواہی میں تجھے ڈانٹتے ہیں. اور یاد رکھنا جس دن یہ چلے گئے اس دن تو لیٹ آئے گا, کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہ ہوگا. بے شک صحیح فرمایا. تو اکیلا گھر میں قدم رکھے گا, رات کے 1 بجے آنا یا 2 بجے, کوئی تجھ سے یہ پوچھنے والا نہیں ہوگا رات کہاں گزاری ہے. اور تجھے بظاہر تو لگے گا اب میں آزاد ہوں, لیکن خدا کی قسم جب تو گھر میں قدم رکھے گا اور تجھے ٹوکنے والا نہیں ہوگا, اس دن تیرے کان اس آواز کو ترس جائیں گے جو 1 بجے نکل کے آتی تھی تیرے کانوں تک اور کہا کرتی تھی اتنی رات کہاں سے آ رہا ہے. اس چہرے کو ترس جائیں گی تیری آنکھیں جو آدھی آدھی رات کو بیٹھ کر کے تیرا رستہ تکا کرتی تھی. صاحب ماں باپ کو نظر انداز نہ کیا کرو. ہم تو رات و دن سفر کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے آدھی آدھی سردی کی راتوں میں بوڑھے باپوں کو روڈوں پہ ٹہلتے دیکھا ہے, دروازوں کے آگے ماں کو بیٹھے دیکھا ہے. آدھی رات میں اگر ماں سے پوچھا ہے ماں دنیا تو بستر پہ گرم پہ لیٹی ہے, اس سردی کی رات میں کیوں بیٹھی ہے, تو اس بوڑھی نے جواب دیا بیٹے ابھی میرا بیٹا گھر نہیں آیا ہے اس لیے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صاحب ایک بوڑھی ماں کو سفر کرتے ہوئے جس کی کمر جھکی تھی, ہاتھ میں کپڑا تھا. جب وہ بس میں چڑھی آ کے نیچے بیٹھی, میں نے کہا ماں سیٹ پہ بیٹھو, اور اس کے بعد میں نے کہا تھا ماں اس عمر میں کہاں جا رہی ہو, تو اس بوڑھی کے جواب نے رلا دیا تھا, مجھے رلا دیا تھا. اس نے کہا تھا میرا بیٹا کام کے لیے آیا ہے مراد آباد, آج لیکن کھانا لانا بھول گیا تھا. جب وہ دوپہر کا وقت گزرا گئے میں گھر میں بیٹھی تھی, برداشت نہ کر سکی, میں جیسی تیسے کر کے یہ روٹی لے کر کے آئی ہوں. میرے بیٹے نے کچھ نہیں کھایا ہوگا, اور یار یہ ماں ہوتی ہے جس سے اپنا وجود نہ سنبھلتا, وہ تیرے لیے بڑھاپے میں کھانا لے کے چلی ہے. یہ 1 کلومیٹر کی کہانی نہیں, یہ 20 کلومیٹر کی کہانی ہے جو ماں نے کمر جھکا کر کے روٹی بیٹے تک پہنچائی ہے. وہ یار یہ ماں باپ ہوتے ہیں, اگر تو کھانا نہ کھائے تو ان کے حلق سے کھانا نہیں اترتا. پھر تو کیسا بیٹا ہے کہ اگر یہ نہ کھائے تو تو کیسے کھا لیتا ہے. اصول بنا لو کہ پہلے ماں باپ کو کھلائیں گے اس کے بعد خود کھائیں گے. اگر یہ نظریے ہو جائیں گے ادھر باپ مسکرائے گا ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت والدین, شان والدین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. اور صاحب یہ ماں باپ ہوتے ہیں, یہ ان کے رشتے ہوتے ہیں. اللہ توفیق دے تو جوانوں بچوں ماں باپ کو کبھی روٹ نہیں. بے شک حق ہے. میں ہمارے بیچ میں تماشا کرنے نہیں, کھیل دکھانے نہیں آیا, اور میں تمہیں پہلا پھسلا کر جھوٹی باتوں سے لوٹ کر کے جانے نہیں آیا. جی میں ایک درد لے کر کے آیا ہوں اپنی قوم کے بیچ. اور میری قوم کے جوانوں بچوں, اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے اور وہ عمریں پاؤ کہ تمہارے سر پہ سہرے بندھے. ماں باپ کا خواب بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ بہن کا وہ دامن ہے کہ اگر ماں نہ ہو تو بھائی کو ماں بن کے پالتی ہے, اگر ماں باپ نہ ہو تو ماں باپ بن کے بہن پالا کرتی ہے. بہن کی میں نے رشتے کی بات بتائی تھی, عجیب رشتہ ہوتا ہے بہن کا بھائی سے. وہ بات یاد آ رہی ہے صاحب, اگر بھائی پیدا نہ ہو تو سجدوں میں گر گر کے بھائی کے پیدا ہونے کی دعائیں بہنیں کیا کرتی ہیں. جب کسی بھی بہن کی گود میں بھائی کو دیکھتی ہیں آنکھ میں آنسو بھر کے کہتی ہیں یا اللہ ایک بھائی ہمیں بھی دے دے. اور اگر بھائی پیدا ہو جائے تو ماں بن کے بہنیں بھائی کو پالا کرتی ہیں. کیا تم نے دنیا میں نہیں دیکھا؟ ہر گھر کی کہانی ہے صاحب, اگر بھائی ہوتا ہے بہن بڑی ہوتی ہے, بھائی چھوٹا ہوتا ہے تو نہلانا بہن کا کام ہے, سرما لگانا بہن کا کام ہے, اس کو سجا کر کے دولہا بنانا بہن کا کام ہے. کبھی ادھر سے دیکھتی ہے میرے بیٹے ابھی یہ کمی رہ گئی ہے, کبھی ادھر سے دیکھتی ہے یہ کمی رہ گئی ہے, اور صاحب پھر ایک ماتھے پہ چھوٹا سا دل لگاتی ہے سرمے اور سیاہی کا, کہیں میرے بھائی کو نظر نہ لگے. ماشاءاللہ ہندوستان کا بڑا چمکتا ہوا نام بھائی زبیر رضا حسن صاحب کے عمر شریف پہ ذوالفقر ہو چکے ہیں. جیسا کہ مجھے پتہ چلا تھا طبیعت بگڑ گئی تھی, اور میسیج میں بتایا تھا اگر سکون ملا انشاءاللہ ضرور پہنچوں گا. رب کا کرم یہ ہے کہ الحمدللہ تشریف لے آئے. اللہ اپنے محبوبوں کے ذکر کے صدقے میں ان کو مکمل صحت عطا اور سلامتی عطا فرمائے. بس تھوڑی دیر اور برداشت کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ زبیر بھائی کی
زبانی نعت پاک سن. اللہ سلامت رکھے. اخلاص بڑا اچھا ہے. یہ ان کی عادت ہی کچھ اتنی اچھی ہے. یہ تو گھنٹے تک بھی یہی کہتے رہیں گے آپ ہی کو سنو, لیکن توجہ مت دینا ان کی بات پہ. کبھی یہ کہتے رہیں اور آپ بلواتے رہیں. بس توجہ ہے, ذرا بول دو سبحان اللہ. میں نے کہا تھا یہ بہنوں کا رشتہ. دعائیں رو رو کے بہنیں مانگا. بھائی اگر پیدا ہو جائے ماں بن کے بہنیں پرورش کریں. بات اور بتا دوں جوانوں, اگر بھائی جوان ہو جائے تو صحرے کے خواب بہنیں دیکھا کرتی ہیں. کیا جہاں 4 بہنیں بیٹھی ہوں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرا بھائی دولہا بنے گا تو میں یہ شوق پورے کروں گی, یہ خوشیاں مناؤں گی, اس طرح کا لباس پہنوں گی, اپنے بھائی کے لیے یہ کروں گی, اپنے بھائی کے لیے یہ کروں گی. کون سا خواب بہنیں نہیں سجاتی. لیکن تعجب ہے جوانوں, بڑی حسرتوں سے بہنوں نے دولہا بنایا. بڑا دیرینہ خواب ماں باپ کا تھا. کیا پوری زندگی ماں یہ نہ کہتی رہی بیٹا جوان ہوگا تو چاند سی دلہن لاؤں گی؟ کیا یہ ماں نے زبان پہ بار بار جملے نہ دہرائے, اللہ بیٹے کو سلامت رکھ کے ایسی شادی کروں کہ دنیا دیکھے گی؟ سب جانتے ہیں نہ ماں اتنی دولت والی ہے, نہ بیٹا اتنے نام والا ہے کہ جتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ایسی شادی کروں گی بیٹی کی کہ دنیا دیکھے گی. لیکن یہ سب جانتے ہیں یہ ماں ہے. یہ جو بول رہی ہے اس کی دولت نہیں, اس کا پیار بول رہا ہے. جو اس کی زبان کھلی ہے, اس کی زبان پہ اس کی بیٹے سے جو رشتے کی محبت ہے وہ بول رہی ہے. ماں نے کتنی حسرت سے, او یار کبھی تم نے نہیں دیکھا بیٹے کا صحرا بندھا ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بیٹے نے صحرا پہنا, باپ کونے میں جا کے چھپ کے رویا. اور وہ کیوں رویا؟ وہ صرف اس لیے رویا کہ آج اس کا پرانا خواب مکمل ہو گیا. شرمندہ تعبیر ہوا ہے آج اس کا خواب. مگر جوان مجھے بتا, جب تو گھر سے گیا تھا باپ کی حسرتیں تیرے ساتھ تھی. جب تو گھر سے دولہا بن کے گیا تھا تو ماں کی ممتا کی چادر تیرے ساتھ تھی. جب تو گھر سے نکلا تھا بہن نے بڑھ بڑھ کے تیری نظر اتاری تھی کہ میرے بھائی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. لیکن سچ بتا, جب تو دلہن واپس لے کر کے آیا اور صبح کو جب تو اٹھ کے لوگوں کے بیچ آیا, وہ کون سا زہر تھا جو تیری رگوں میں گھوم گیا؟ وہ کون سا نشہ تھا جس نے ماں کی ممتا کا احساس تیرے دل سے نکال دیا؟ وہ کون سا جادو تھا جس نے باپ کے رشتے کی تیری آنکھوں سے قطرہ ہٹا دی؟ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تیرے لیے باپ باپ تھا, ماں ماں تھی. آج شادی کے بعد تیرے لیے ماں ماں نہیں بلکہ بوڑھی ہو گئی, اور باپ باپ نہ رہا تیرے لیے بڈھا ہو گیا. اور خدا را مہربانی کرو, سدا ماں باپ کی فرما برداری کرو. پوری زندگی ماں باپ کی دعائیں لینا. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ماں سے ہٹ کے امیر بننا چاہتے ہیں. عقل مند ہیں وہ لوگ جو ماں کے قدموں سے لپٹ کے امیر بننا چاہتے ہیں. امیر وہ نہیں ہوتے جس کے پاس 4 منزلہ مکان ہے, امیر وہ ہوتا ہے جس کے آنگن میں ماں کا جلوہ موجود ہوتا ہے. ہاں, وہ امیر ہوتا ہے جس کے آنگن میں ماں کا جلوہ موجود ہوتا ہے. اور صاحب ماں باپ کی عزت کر لو, رشتوں کی قدر کر لو. جی بے شک, بہت خوب. دوستو, بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی حماد رضا صاحب فرما رہے تھے. ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں. دوستو, نام کربلا کو سنتی ہی سارے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تمام مسلمان رونے لگ جاتے ہیں, دل اداس ہو جاتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی. ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے, پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. یہ آسمان میں اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو, نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو. سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا,
سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ دوستو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، اس سے پیار فرماتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے۔ ہمارے دلوں میں امام حسین اور کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔